السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کی کتاب ضرب کلیم سے ان کی وہ نظم پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ انہوں نے سلطانی کے نام سے لکھی ہے۔ آئیے نظم بھی سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ تشریح بھی۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، علامہ صاحب نے یہ نظم لکھی ہے سلطانی کے نام سے، اور سلطانی کہا جاتا ہے بادشاہت کو۔ بادشاہت کیا ہے؟ تو علامہ صاحب حقیقی بادشاہت ہمیں سمجھا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی۔ کسی بھی مسلمان کو یہ خبر تک نہیں ہے کہ بادشاہت اور حقیقی بادشاہت کسے کہا جاتا ہے۔ یہ جو آپ کو تخت و تاج نظر آتے ہیں ظاہری طور پر، یہ حقیقی بادشاہت نہیں ہے۔ حقیقی بادشاہت وہ ہے جو دلوں پر حکمرانی کرے، اور وہ بادشاہت نصیب ہوتی ہیں انسان کو کس چیز سے؟ فقر سے۔ بادشاہت کے ہزاروں درجے ہیں، سب سے بڑا درجہ وہ فقر کا ہے۔ وہ ظاہری رونق کا نہیں ہے، ظاہری تخت و تاج کا نہیں ہے، بلکہ حقیقی درجہ جو بادشاہت کا سب سے بڑا درجہ ہے وہ ہے فقر کا۔ اور فقر کسے کہا جاتا ہے؟ فقر فقیری کو، غربت کو، نیستی کو نہیں کہا جاتا، بلکہ فقر اسے کہا جاتا ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ کی تلاش میں لگے اور اسے اسباب اور وسائل سے کوئی سروکار نہ رہے۔ یہ افراد اور اقوام کا جو خیرخواہ ہوا کرتا ہے تو صرف اسی نقطے پر کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا خلیفہ ہوں، اور جتنے بھی انسان ہیں بھلے وہ کسی بھی مذہب سے ہیں، کسی بھی قوم سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے لاڈلے ہیں، اور میں نے ان کا تعلق بنانا ہے اللہ سے، ان کا تعلق جوڑنا ہے اللہ سے۔ یہ نہیں کہ میں نے ان پر حکمرانی کرنی ہے اور ان کے وسائل لوٹ کر اپنے خزانے بھرنے ہیں، یہ نہیں ہے۔ خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی۔ اب سلطانی بادشاہت کسے کہا جاتا ہے؟ حقیقی بادشاہ کون ہے؟ تو علامہ صاحب نے ہمیں یہی سمجھایا کہ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، خودی کہا جاتا ہے خود شناسی کو۔ انسان پر یہ فرض ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو پہچان لے کہ زمین پر جو یہ زندہ ہے تو کیا یہ بھی زمینی حیوانات کی طرح ایک حیوان ہے، یا اس میں اور حیوانوں میں ایک فرق کیا ہے؟ زمین کے اوپر کتنی ساری مخلوق رہ رہی ہے جس میں انسان بھی ہے، تو کیا ہم انسان کیوں ہیں اور باقیوں کو ہم جانور کیوں کہتے ہیں؟ تو اسی نقطے کو انسان نے سمجھنا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس لیے بھیجا گیا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، اور میں نے کہاں جانا ہے، میری منزل کون سی ہے۔ یہ ہر انسان کے اوپر فرض ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیوں، جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو دوسرا کام کیا ہے؟ یہ اپنے رب کو بھی پہچان لے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ حدیث شریف ہے، اور امام غزالی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ انسان کے اوپر یہ فرض ہے کہ اللہ کو پہچان لے، لیکن اللہ کو پہچاننے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، کیونکہ سب سے قریب ترین چیز جو انسان کی ہے وہ اس کی اپنی ذات ہے، اس کا اپنا آپ ہے۔ تو جب انسان اپنی قریب ترین چیز کو نہیں پہچانے گا تو اللہ کو کیسے پہچان لے گا؟ تو جس نے اپنے آپ کو پہچانا وہ خودی میں ہے، اس کی خودی کام کر گئی۔ اب خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، جب یہی خودی یہ کام آ جاتی ہیں، یہ حرکت میں آتی ہیں، تو اس کو پھر سمجھ آ جاتی ہیں
اپنی طاقت کہ میری طاقت کیا ہے، تو اس کی طاقت صرف زمین پر نہیں، سروں پر نہیں اور افراد پر اس کی حکمرانی نہیں ہوتی، یہ خلیفہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، ساری کائنات پر اس کا حکم چلتا ہے۔ پھر اب جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اور پھر اس کو اپنی خودی پر یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں میری خودی کی طاقت کیا ہے، جیسے ایک جہاز اڑ رہا ہو تو اس کا تیل چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں تیل کتنا ہے۔ ایک گاڑی آدمی چلا رہا ہے تو دیکھ لیتا ہے کہ کیا یہ میرے سفر کا قابل ہے، تب وہ جا کے اس گاڑی پہ بیٹھ کر سفر طے کرنے لگتا ہے۔ تو انسان کے اندر جب خودی بیدار ہوتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ میری طاقت کتنی ہے، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو یہی مقام ہے، کہتے ہیں جس کو سلطانی، بس جس کے ساتھ اللہ کی طاقت مل گئی تو اصل میں یہ بادشاہ ہے، بھلے اس کے ساتھ یعنی اس کے پاس کوئی ظاہری تاج و تخت نہیں ہے لیکن حقیقت میں بادشاہ یہی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا عیار، اسی مقام سے آدم ہے ذل سبحانی۔ اب ذل سبحانی کہا جاتا ہے اللہ کے سائے کو، تو اللہ کا سایہ اس زمین پر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا تو کوئی جسم نہیں ہے جس کا سایہ ہمارے اوپر پڑ جائے، لیکن اللہ کی مہربانی، اس کا سایہ ہم پا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور ہم خود بھی بن سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا خلیفہ بننا۔ تو اللہ کا خلیفہ وہ نہیں ہے جس کے ہاتھ میں ریاست ہو، جس کے ہاتھ میں لشکریں ہوں، جس کے ہاتھ میں طاقت ہو ظاہری، یہ نہیں ہے۔ اللہ کا سایہ وہ ہے جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، جو اللہ کی تلاش میں لگا ہو، تو وہ اللہ کا سایہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا عیار۔ آپ مومن کی قوت کو ہر انسان، ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ اب اس کے دعوے کو آپ کس کسوٹی پر رکھ کر آپ دیکھیں گے کہ یہ واقعی مومن ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے کسوٹی کیا ہے، ترازو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا عیار، اسی مقام سے آدم ہے ذل سبحانی۔ یہ جو اوپر صفات بیان کیے گئے ہیں، یہی جب کسی مومن میں ہو، یعنی کوئی بھی مومن جب وہ فقیر ہو طبیعتاً، بوس نہ ہو، خان اور جاگیردار نہ ہو، نواب ٹائپ کا نہیں ہو، بادشاہ ٹائپ کا نہیں ہو، لاڈلا نہیں ہو، یہ فقیر ہے اور خود شناس ہو، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، تو یہی بندہ اللہ کا سایہ ہے، یہی خلیفہ یعنی اللہ کا خلیفہ ہے، خلیفۃ اللہ جسے کہا جاتا ہے۔ یہ جبر و قہر نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہان بانی۔ اب اوپر کے صفات جس میں آتی ہیں تو یہ کوئی جبر اور قہر سے نہیں آتی، یعنی ایک حکمرانی ہوا کرتی ہیں جسموں پر، ایک حکمرانی ہوا کرتی ہیں دلوں پر۔ انسانوں کے دلوں پر کون حکمران ہوتا ہے، کون حکمرانی کر سکتا ہے؟ وہ جس میں اللہ والوں کی صفات ہوں، جس میں وہ صفات ہوں جو صفات اللہ کو پسند ہوں، اللہ کی پسندیدہ صفات جس کے اندر ہو، تو وہی بندہ انسانوں کے دلوں پر راج کر سکتا ہے۔ اور وہ جبر اور قہر سے نہیں آتی یہ صفتیں، اور کوئی بھی اللہ کا ولی، اللہ کا نبی اور کوئی بھی یعنی صحابی نے، کسی بھی اللہ والوں نے انسانوں پر زبردستی راج نہیں کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، جیسے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ہم سب کے نام احترام سے لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ کیا ڈنڈا ہمارے اوپر ہے؟ نہیں۔ کیا بندوق؟ نہیں۔
ہم اس لیے احترام سے ان کا نام لیتے ہیں کہ انہوں نے قہر اور جبر کا حربہ استعمال نہیں کیا، اور اللہ کے نبی کی جتنے بھی خلیفہ گزرے ہیں جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام کیوں ہم احترام سے لیتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے جبر و قہر کا حربہ استعمال نہیں کیا، انہوں نے پیار اور عشق اور مستی کا راستہ اپنایا۔ یہ اللہ کے عاشق تھے، اور اسی عشق کی وجہ سے، یعنی انہیں محبت تھی اللہ سے، یہ راضی کرنا چاہتے تھے اللہ کو، تو اللہ کی محبت کی مستی ان کے دلوں میں تھی، اور اسی سے ان کا تعلق بنا اللہ سے۔ جب اللہ سے تعلق بنا تو انسانوں کے دلوں میں ان کی بادشاہت قائم ہو گئی، اور ایسے قائم ہو گئی کہ قیامت تک ان کی بادشاہت رہے گی۔ بادشاہت تو کسی کی 10 سال رہا کرتی ہیں، کسی کی 5 سال، کسی کی 20-22 سال، لیکن اللہ والوں کی جو بادشاہت ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ آج پیغمبر نہیں ہیں ہماری بیچ میں، صحابہ نہیں ہیں، ولی اللہ کے ولی نہیں ہیں، لیکن ہم سب کے نام کیوں احترام سے لیتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں نہیں، بلکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے دلوں میں ان کی حکومت ہوگی۔ تو یہ چیز جبر و قہر سے نہیں حاصل ہوتی، یہ پیار اور محبت سے۔ جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا یہ جبر و قہر نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے، کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہان بانی، جبر و قہر سے جہان پر بادشاہت قائم نہیں ہو سکتی۔ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ پھر علامہ صاحب مسلمانوں سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے غلامی میں مبتلا کر دیا ہے؟ وہ اسی چیز نے کہ اللہ نے جو نعمت اور جو دولت تمہیں عطا فرمائی تھی فقر کی، خدا پرستی کی، تو وہ دولت نہیں رہی۔ آپ نے اس دولت اور اس نعمت کی نگہبانی نہیں کی، حفاظت نہیں کی۔ جب حفاظت نہیں کی آپ مادہ پرست بن گئے، تو صرف آپ مادہ پرست نہیں ہیں، باقی قومیں جو ہیں وہ آپ سے زیادہ مادہ پرست ہیں، وہ آپ سے زیادہ دنیا میں بڑے ہنرمند ہیں۔ تو اسی چیز نے تمہیں غلام بنا دیا، تم چیزوں کے غلام بن گئے، اور چیزیں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، تو تم خود بخود کیا ہو گئے؟ تم غلام بن گئے۔ اگر تم اللہ کے عاشق رہتے، اللہ سے محبت کرتے اور اللہ سے اپنا تعلق نہیں توڑتے، تو آج تک تمہاری حکمرانی رہتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو وجہ کیا بنی ہماری غلامی کی؟ وہ یہ ہے کہ مسلمان مادہ پرست بن گیا ہے۔ اب مسلمان نے خدا پرستی کا سبق سیکھنا ہے، اور ہر مسلمان جب خدا پرست بنے گا تو پھر سارے انسانوں کے دلوں پر مسلمان ہی راج کرے گا۔ مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی۔ اب ہماری جو عبادتیں ہیں، عبادت میں نماز ہے، نماز میں سجدہ ہے، سجدی کی ایک نشانی ہوتی ہے، سجدہ جو ہے اس کی ایک نشانی ہوا کرتی ہے ماتھے پر۔ تو وہ جب ماہ یعنی سورج کی طرح، چاند کی طرح، مثالے ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود، ایک داغ، جیسے یہاں پہ ایک داغ ہوا کرتا ہے، جب وہ چمکتا تھا چاند کی طرح، تو اس کا کیا بنا؟ خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی، وہ مسلمانی وہ فرنگی نے خرید لی۔ مقصد یہ ہے کہ آج کے جتنے بھی مسلمان ہیں یہ غیروں کے غلام ہیں، اور غیروں نے کیا کیا؟ روح، ایک تو قرآن کی جو روح ہے، جیسے فرمایا نا کہ وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی، قرآن کی روح کیا ہے؟ وہ اللہ سے تعلق بنانا، اللہ کی تلاش۔ تو آج ہماری عبادتوں میں اللہ کی تلاش نہیں رہی، ہم چیزوں کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اب وہ روح چلی گئی جو صحابہ کی عبادتوں میں روح ہوا کرتی تھی۔ اور آخر میں علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہوا حریف ماہ و آب تاب تو جس سے، رہی نہ تیرے ستاروں میں وہ درخشانی۔
درخشانی رونق کو، چمک کو، روشنی کو کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند اور سورج سے بھی زیادہ روشنی دیا کرتے تھے سارے جہان کو بلا تفریق غیرے۔ آج کیا ہوا؟ رہی نہ تیرے ستاروں میں وہ درخشانی۔ آج اسی امت کے جو ستارے ہیں اس میں وہ چمک نہیں رہی جو چمک صحابہ میں تھی۔ اور وہ چمک کس وجہ سے تھی؟ کیونکہ وہ فقیر تھے، وہ مادہ پرست نہیں تھے، وہ خدا پرست تھے۔ تو آج وہ خدا پرستی کے عدم موجودگی کی وجہ سے مسلمانوں میں کوئی چمک نہیں رہی۔ محترم دوستو بھائیوں، یہ علامہ اقبال صاحب کی نظم تھی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو دوسروں تک بھی پہنچا دیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔